اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین محترم، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 5ویں تاریخ ہے اور میں جلی حیدر آپ کی خدمت میں قوم مقدسہ سے حاضر ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر بھی ادا کیا جائے کم ہے کہ آج کا روزہ بھی ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوا اور ماہ رمضان کی 5ویں تاریخ جو ہے خدا نے ہمیں نصیب کی۔ آج کے دن جو دعا ائمہ نے ہمیں تعلیم فرمائی اس میں کچھ یوں بیان ہوا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ اے خدا آج کے دن مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، کہ اے خدا آج کے دن مجھے اپنے صالح بندوں میں سے قرار دے۔ وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ اے خدا آج کے دن مجھے اپنے مقرب بندوں میں سے قرار دے۔ بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اے اپنے رحم کے ذریعے، کرم کے ذریعے، اے ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے اس دعا میں جو تقاضا کیا جا رہا ہے، جس تقاضے کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے ائمہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ استغفار کا تقاضا ہے۔ استغفار، ہمارے معاشرے میں استغفار بہت معروف ہے، مشہور ہے، سب لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن آیا ہم اس کی شرائط کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ شرائط استغفار کے حوالے سے کہا گیا کہ استغفار کی شرائط ہیں کہ اگر کسی کا مال حرام کھایا ہے تو اس کو واپس لوٹانا حتی الامکان، اور اگر وہ نہ مل سکے جستجو کے بعد بھی تو رد مظالم دینا، نائب الامام تک اس کے پیسے کو پہنچانا کہ انسان کی گردن سے وہ حق ادا ہو سکے۔ اس کے علاوہ کم کھانا اور حلال کھانا، تاکہ کم کھانے سے وہ گوشت جو انسان کی جسم میں حرام مال سے اگا ہے وہ کم ہو جائے اور حلال گوشت اس کی جگہ بنا لے۔ اسی لیے شرائط استغفار میں سے یہی ہے کہ انسان مال حرام کو تبدیل کرے مال حلال میں، گناہ کو تبدیل کرے نیک کام سے، گناہ کو دھوئے نیک کام سے، مال حرام کو دھوئے مال حلال سے۔ کہا گیا کہ جب بھی بندہ مومن کسی مشکل میں گرفتار ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تاکہ اس کی مشکل جو ہے وہ خدا حل کرے۔ مثال کے طور سے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ شادی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اچھے رشتوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، کہا گیا زیادہ استغفار کریں تاکہ خدا آپ کے لیے راستے کھولے۔ گھر کے حوالے سے لوگ پریشان رہتے ہیں، رزق و روزی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، کہا گیا استغفار کریں۔ حدیث میں آئے کہ من اکثر الاستغفار، کہ جو زیادہ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ، خدا اس کے لیے قرار دیتا ہے، من کل ہم و غم فرجا، سارے ہم و غم سے نجات خداوند متعال اسے عطا کرتا ہے۔ ومن کل خوف امنا، اور سارے خوف سے خداوند متعال اسے دور رکھتا ہے، امن و امان دیتا ہے، نجات دیتا ہے خوف سے۔ کسی ظالم حکمران کا خوف ہے، کسی ظالم بادشاہ کا خوف ہے، کسی ظالم دشمن کا خوف ہے، انسان استغفار کرے۔ وائرس آیا ہے، وائرس کا خوف ہے، انسان استغفار کرے، خدا اس کو نجات دے گا۔ اور دوسرے خوف ہیں، مال و دولت چھن جانے کا خوف ہے یا دوسرے انسان کو خوف ہے، انسان استغفار کرے، خدا اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مخرجا، ساری تنگیوں سے انسان کو خدا نجات دے گا جو زیادہ استغفار کرے گا۔ جب انسان شدت میں ہوتا ہے، تنگی میں ہوتا ہے، تنگی کا احساس کر رہا ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، تو ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ خدا مد نظر نہیں ہوتا انسان کے۔ خدا کے علاوہ سارے بت جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا جو حقیقی خدا ہے، جو حقیقی مددگار ہے، اس سے ہم جو ہے وہ روگردان ہو جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ
کہہ رہا ہے ائمہ معصومین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری تنگیوں میں خدا کو یاد کرو، استغفار کرو، تاکہ خدا تمہارے لیے بند راہوں کو کھولے. موسیٰ جب اپنی قوم کے ساتھ دریا نیل کے کنارے پہنچے اور دریا نیل کا وہ ٹھاٹے مارتا ہوا دریا نظر آیا اور پیچھے سے فرعون کی فوج آنا چاہتی ہے، فرعون موسیٰ کے ساتھی ڈر گئے. موسیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ یہ کیا کیا تم نے ہمارے ساتھ، تم نے ہمیں پھنسوا دیا، ہم پھنس گئے، یہ کیا کیا تم نے؟ موسیٰ کہتے ہیں نہیں گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، تم کیوں گھبراتے ہو، خدا ہمارے لیے بند راہیں کھولے گا. اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا پھٹنا شروع ہوا. بند راہیں خدا کھولنے والا ہے، لیکن ہم توکل کرنے والے تو بنے، ہم خدا پر توکل کرنے والے، خدا کی طرف راغب ہونے والے تو بنے، خدا پر بھروسہ کرنے والے تو بنے. ہم کیوں موسیٰ کی قوم کی طرح ادھر سے ادھر بھاگنے شروع کر دیتے ہیں؟ تو وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مخرجا، ساری تنگیوں سے انسان کو نجات ملے گی استغفار سے. اور آخری وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق پہنچائے گا کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. رزق فقط رزق مال و دولت نہیں ہے یہاں سے مراد، رزق ہر طرح کا رزق، جو کچھ خدا انسان کو عطا کرتا ہے وہ رزق میں شامل ہے. اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھی جاب، اچھے ماں باپ، اچھی تربیت، اچھے اساتید، اچھے دوست، یہ سب رزق ہے. اگر انسان زیادہ استغفار کرے گا خدا اس کے سارے کاموں کو بہترین طریقے سے منظم کر دے گا، بہترین طریقے سے اس کے لیے مسائل حل کرے گا، اس کے لیے ہر معاملے میں خدا راہیں کھولتا چلا جائے گا. یہ ہے استغفار کا فائدہ. امیر المومنین کے سامنے شخص نے کہا استغفر اللہ. امیر المومنین نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کتنا بڑا کلمہ اپنی زبان سے جاری کیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ استغفار کے معنی کیا ہے، استغفار کے مراحل کیا ہیں؟ امیر المومنین نے 6 مراحل وہیں پر اس کے سامنے گنوائے. کہا استغفار کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اپنے گزشتہ پر پشیمان ہونا، ندامت کا اظہار، ندامت اور نادم ہونا. ایسے نہ ہو کہ گزشتے پر نادم نہیں ہے، عزم کیا ہوا کہ آئندہ بھی غلطیاں کریں گے اور اسے دہرائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا زبان کے طور سے استغفر اللہ استغفر اللہ. رمضان آ گیا، استغفار کرنا ہے، اور رمضان کے بعد واپس جو ہے وہ اپنی نارمل سی زندگی میں پلٹ جائیں گے تو استغفر اللہ. تو یہ استغفار نہیں ہے، یہ نمائشی استغفار ہے. حقیقی استغفار کی پہلی شرط کیا ہے؟ انسان گزشتے پر نادم ہو، قلبی طور سے، دلی طور سے شرمندہ ہو. اس کے بعد دوسرا مرحلہ بیان فرمایا مولا نے کہ آئندہ گناہ کو تکرار کرنے کا عزم، گناہ کو تکرار نہ کرنے کا عزم کرے، عزم راسخ کرے کہ انسان آئندہ گناہ نہیں کرے گا. یہ عزم راسخ کا ہونا استغفار کا دوسرا مرحلہ ہے. عزم راسخ کا جو ہے ہونا قطعاً یہ مراد نہیں کہ انسان اپنے آپ کو معصوم بنا لے، نہیں، انسان جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن عزم راسخ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اس کے بعد اگر گناہ کرے گا تو خدا اسے بچائے گا، خدا اسے معاف کرے گا، پھر سیدھی راستہ دکھائے گا، پھر توفیق عنایت کرے گا اسے توبہ کی. اسی طرح تیسرا مرحلہ مولانا نے فرمایا کہ مخلوقات کا اگر کوئی حق گردن پر ہے تو اس حق کو واپس لوٹانا. جگہ جگہ سے انسان جو ہے وہ مانگ کے پیسے لے کے دوستوں سے، یاری میں، یونیورسٹی میں، کالج میں لے کے ہم بھول جاتے ہیں. سامنے والا آنکھیں تکتا رہتا ہے کہ کب یہ انسان آئے گا اور اپنا لیا ہوا پیسہ مجھے واپس کرے گا. اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے لوگوں سے کب پیسے لیے، کب لیے. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے پیسے لے لیتے ہیں اور دینا بھول جاتے ہیں، اور سامنے والا منتظر رہتا ہے کہ یہ شخص ہمیں کب دے گا. تو کسی پر غیبت کی ہے، غیبت کر کے بھول جاتے ہیں، راتوں رات بیٹھے غیبت کی محفلیں سجاتے ہیں، اور جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو بالکل ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے اس سے اچھا سگا بھائی ان کا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہے انسان کو استغفار سے روکتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو استغفار کی منزل پر نہیں آنے دیتی.
استغفار کی چوتھی مرحلہ کیا ہے جو امیر المومنین نے فرمایا کہ جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنا. اگر انسان سے کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی فعل واجب چھوٹ گیا ہو, تو اس کی قضا بجا لانا انسان پر واجب ہے. اس کے علاوہ پانچواں مرحلہ کہ آخری مرحلہ جو پانچواں آخری سے پہلے جو مرحلہ ہے اور سب سے سخت ترین مرحلہ مولانا نے کہا کہ جو کچھ گوشت اپنے بدن میں مال حرام سے اگایا ہے اس سے ختم کرنا, اس طرح کہ تمہاری کھال ہڈیوں سے چپک جائے. یہ استغفار کا آخری مرحلہ ہے. اور چھٹا عنصر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے روح کو, جسم کو اطاعت کی زحمت سے آشنا کرنا, جس طرح کہ تو نے اسے گناہ کی حرام لذت سے آشنا کیا اور اس لذت سے اسے ہمکنار کیا, اسی طرح اطاعت کی زحمت سے بھی اسے آشنا کرو. یہ استغفار کے 6 مرحلے ہیں. اس کے بعد دعا میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اے خدا مجھے عباد صالح میں سے قرار دے. عباد صالح وہ جو ہر گناہ سے بچتے ہیں, ہر نیک کام, ہر فرض کو بجا لاتے ہیں, حرام سے پرہیز کرتے ہیں اور واجبات اور فرائض کو انجام دیتے ہیں, اور مستحبات کو حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وجہ لائیں. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ. اب آپ دیکھیں یہ جو دعا جب سے شروع ہوئی ہے, پہلے کہا کہ اے خدا مجھے مستغفرین میں سے قرار دے, یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کہ اے خدا مجھے عباد صالح میں سے قرار دے. تیسرا کہ اولیاء مقربین میں سے, گویا یہ معرفت کی سیڑھیاں ہیں جو ائمہ معصومین ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ کہ گناہ سے بیدار ہو, خواب غفلت کے بعد کیا استغفار, گزشتہ گناہوں سے معافی. اس کے بعد اگلی سیڑھی عباد صالح میں سے آؤ, بنو. عباد صالح کے بعد کی سیڑھی اولیاء مقربین میں سے ہو جاؤ. یہ راستے سب کے لیے کھلے ہوئے, یہ خاص لوگوں کے لیے راستے نہیں ہیں. یہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے ائمہ نے ہمیں بتائی ہیں. اولیاء المقربین سے کیا مراد ہے کہ جو آزاد مرد ہوتے ہیں, ہر وقت خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں, ہمیشہ جو ہے خدا کی, ان کے قلوب جو ہے خدا کی معرفت سے جو ہے وہ منور رہتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں, ائمہ معصومین کی بارگاہ میں وہ حاضر و ناظر رہتے ہیں, ہمیشہ ایک خاص رابطہ رکھتے ہیں وہ خدا اور ائمہ معصومین سے. زمانے کے امام سے کوئی خاص رابطہ ہوتا ہے. ماہ رمضان آتا ہے, ان کی عید ہو جاتی ہے کہ امام سجاد نے فرمایا کہ دعائیں 45ویں دعا صحیفہ سجادی استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے کہ السلام علیکہ یا عید اولیائی, اے رمضان تجھ پر سلام کہ تو خدا کے اولیاء کی عید ہے. ماہ رمضان ایسے اولیاء مقربین کی عید ہے کہ جس میں وہ عبادت کا جشن مناتے ہیں, خدا سے اپنے خاص تعلق کا جشن مناتے ہیں. امیر المومنین سے ارشاد ہے کہ بندگان خدا کی 3 طرح کی عبادتیں. ایک غلاموں جیسی عبادت ہے کہ جو انسان جو ہے وہ جہنم کے ڈر سے انجام دیتا ہے. ایک تاجروں جیسی عبادت ہے کہ جو گیو اینڈ ٹیک کے لیے خدا سے انجام دیتا ہے کہ ہاں اگر میں عبادت کروں گا تو میں جنت خرید رہا ہوں خدا کی. لیکن ایک آخری جو سب سے اہم اور اچھا اونچا مرحلہ عبادت کا, وہ آزاد مردوں والی عبادت ہے کہ انسان نہ جہنم کے ڈر سے اور نہ جنت کے شوق میں, بلکہ خدا کی معرفت کو بے حق ہی حاصل کر کے اسے عبادت کا لائق سمجھ کے عبادت کرتا ہے. یہ تینوں جو مرحلے یہ اولیاء مقربین میں مرحلہ وار جمع ہوتے ہیں اور تیسرے مرحلے پر وہ فائز ہوتے ہیں. یہ جو کہا گیا کہ اولیاء المقربین میں سے خدا قرار دے, تو یہ وہ والی مرحلہ ہے کہ جس پر جو آزاد مردوں والا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے خدا کی معرفت کے اس مرحلے پہ ہوتا ہے کہ خدا کو معرفت کا لائق سمجھ کر, عبادت کا لائق سمجھ کے عبادت کر رہا ہوتا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین, آخری جملے میں کیا خدا اپنی رحم کے واسطے ہم تجھے اب تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا قبول کر. کیوں؟ جب تک خدا کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی, انسان یہ سیڑھیاں, یہ معرفت کی سیڑھیاں طے نہیں کر سکتا. ماہ رمضان ماہ رحمت, ماہ مغفرت, اس میں خدا کو زیادہ سے زیادہ ہم یا ارحم الراحمین کے نام سے اگر پکاریں گے تو اس کی رحمت اتنی ہی زیادہ ہم پر برسے گی. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی رحمت کو حاصل کرنے والوں میں سے قرار دے, ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس ماہ رمضان کی شبوں میں, سحروں میں
اور روزوں میں اس کی رحمت کے حقدار قرار پاتے ہیں. انشاءاللہ ناظرین بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کل ماہ رمضان کی چھٹی دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.